أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرما گئے ختم نبوت کے تاجدار تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی۔ قرآن ہے وہ کتاب کہ ہدایت ہے جس کے پاس کوئی نایا قرآن اور نئی کتاب نہ آئے گی۔ کوئی نایا قرآن اور نئی کتاب دور سے کہو گا نہ آئے گی۔ فقط اللہ سے ڈرتے ہیں، ماں سوا سے ہم نہیں ڈرتے۔ قضا سے کیا ڈراتے ہو؟ قضا سے ہم نہیں ڈرتے۔ یہ دیکھیں ہمارے ختم نبوت کے مجاہد مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب 45 سال سے اس کوور کی دھرتی میں جہاں قصر محمود سامنے ہے اور نعرے کا آواز بھی وہاں تک جا رہا ہے، آپ تو سال میں ایک بار آتے ہیں، یہ تو 45 سال سے یہاں 48 سال سے یہاں ختم نبوت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں آپ کا بھی یہ نعرہ اتنا زور سے ہو کہ قصر محمود سے بڑھ کر لندن تک آپ کی آواز جائے۔ زور سے نعرہ لگا ہوا تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ذرا زور سے بولو زندہ باد، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، ذرا پیار سے بولو اور بولو نہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرثیت، مرثیت، تاجدار ختم نبوت، اکابرین علماء دیوبند۔ جناب نگر کی 36ویں یہ سالانہ فتح آئین تحفظ ختم نبوت کانفرنس، فتح آئین تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے۔ میں مدینہ منورہ سے جب چلا روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے ہوئے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے عرض کی میں ختم نبوت کانفرنسوں میں جا رہا ہوں اور وہاں پر جو لوگ بھی شریک ہوں گے یا رسول اللہ آپ ان کا پیشگی سلام قبول فرمائیں۔ اور اب پھر واپس جا کر یہ میری آنکھ کے کیمرے میں آپ ہیں، مگر یاد رکھنا اگر کسی ظالم کو ظالم کہہ دیا تو مار ڈالے گا، یہی ہے انتہا اس کی، اس انتہا سے ہم نہیں ڈرتے۔ فرعون کو میں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی جھوٹے انبیاء کو میں انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ گون، یہ آواز، یہ نعرہ شورش نے کہا اس وقت لگایا جب پس دیوار زندہ میں جیل میں تھے، تو فرمایا مجھے زنجیریں پہنا دو، مجھے زنجیریں پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، پر قادیانیوں کو میں مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قادیانیت مردہ باد، قادیانیت، مرزائیت۔ میرے دوستو آپ میں کیا جذبہ اور جوش ہوگا۔ میں مدینہ منورہ سے ڈائریکٹ فلائٹ پر نہیں آیا، میں مدینہ منورہ سے ریاض ایئرپورٹ سے اترا اور یمامہ گیا۔ شہدائے ختم نبوت، میں یہ نعرہ بعد میں لگانا، میں یمامہ گیا، ہوائی جہاز کا سفر تھا، مگر وہاں جب پہنچا تو میرے سامنے مدینے سے وہ لشکر جو خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے بھیجا تھا، وہ تو پیدل آئے، وہ پیدل آئے۔ اب کتنا اس میں میلوں کا سفر ہے، ہزار میل سے اوپر، مگر یاد رکھنا کہ جب حضرت حبیب بن زید کو مسلمہ کذاب نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، اس صحابی رسول نے اسے کہا خبردار
یہ جملہ دوبارہ نہ کہنا، میرے کان سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہمیں زیادہ تشریح میں جائے بغیر آگے جو جملہ دیا وہ کیا تھا؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں۔ اس وقت وہ ایک لیٹر لے کر آئے تھے، خط لے کر آئے تھے۔ اس نے کہا میں مدینے سے آیا ہوں، میرے رسول نے تو تیرے نام کے ساتھ کذاب ہونے کا لقب دیا ہے۔ آپ زور سے کہو مسلمہ کذاب ہو یا قادیانی ہو، یہ سب جھوٹے ہیں، دجال ہیں، اسلام سے خارج ہیں، اور ان کا فیصلہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے۔ مجھ سے لندن میں کسی نے پوچھا، کہا حضور کا کوئی عدالتی فیصلہ ہے؟ میں نے کہا مدینے کی اسلامی ریاست حضور نے قائم کی تھی، اور اس وقت فیصلے عدالتی جو تھے وہ ریاستی تھے، وہ ریاستی تھے۔ کسی صحابی کے ہاتھ میں قانون، اور زور سے کہو جیسے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت اسلام، زور سے کہو۔ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیروز کو بھیجا تھا، اور فیروز نے اسود عنسی کا سر جب اس کے تن سے جدا کیا، تو یہ عدالتی فیصلہ تھا، وہ فیروز کا ذاتی نہیں تھا۔ حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ذاتی فیصلہ نہیں تھا۔ اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا، اس وقت میڈیا نہیں تھا۔ یمن میں حضرت فیروز نے اسود عنسی کا سر تن سے جب جدا کیا تو جبریل امین آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے چند دن قبل کا واقعہ ہے۔ حضور جب بیٹھے اور جبریل نے آ کر خبر دی، علالت میں آپ کا چہرہ روشن اور مسکراہٹ کے ساتھ پھول اٹھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیشہ خوشی اور خوشحال اور آپ کے چہرے کو سلامت، کیا خبر ہے؟ کہا خبر یہ ہے کہ جبریل آئے اور انہوں نے مجھے یوں کہہ کر بتایا کہ فاز فیروز۔ زور سے کہو فاز فیروز۔ تم زندہ باد کہتے ہو نا، یہ جبریل نے فیروز کو زندہ باد کہا تھا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ قاری صاحب، مدنی صاحب، بے شک اب کوئی نعرہ نہ لگائے، کیونکہ جب آپ میں اتنی جرت ہی نہیں کہ تمہاری آواز قصر محمود تک جائے، تو میری آواز تو جا رہی ہے نا انشاءاللہ۔ میرے دوستو سنو، اسی اسود عنسی نے ایک صحابی کو نہیں، تابعی کو، تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابی کے ہاتھ پر، زور سے کہو، ابھی وہ مدینہ نہیں آیا تھا، ابو مسلم خولانی ابھی مدینہ نہیں آئے تھے، انہوں نے صحابی ہونے کا درجہ نہیں پایا، مگر صحابی کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور اسود عنسی نے سمجھا کہ چلو جی یہاں ہی کا مسلمان ہے جو ایک صحابی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے کہا تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ یہاں معلوم ہوا کہ جب بھی وہاں چاہے وہ یمن میں بھی صحابی نے کسی تابعی کو اسلام میں داخل کیا، اس کا نعرہ ختم نبوت کے ساتھ تھا۔ زور سے کہو ختم نبوت۔ میرے دوستو، اسود عنسی نے بھی اسے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مگر اس نے جب کہا نہیں، میں ابھی مدینہ تو نہیں گیا، میں نے رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا، مگر جس صحابی کے ہاتھ پر میں ایمان لایا ہوں اس عقیدے میں یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی اور رسول، زور سے بولو اب تو کہو نہیں آئے گا، لا نبی بعدی کے ساتھ کہو لا نبی بعدی۔ میرے دوستو، اس اسود عنسی نے انہیں پنگوڑے میں بٹھا کر پیچھے بازو باندھے، دونوں ٹانگوں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا، انہوں نے پنگوڑے پر بٹھا کر نیچے آگ جلائی گئی، اور آگ کے شعلے پنگوڑے تک جب پہنچے زنجیر کھینچی گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ پنگوڑا آگ میں گر گیا ہے، مگر جبریل رسول اللہ کے پاس پھر میڈیا بن کر آ گیا ہے۔ جبریل حضور کے پاس، علماء آپ تو اس کو میرا ساتھ دے، مجمع میں تو جان نہیں ہے،
میرے دوستو وہ میڈیا جبریلی تھا، اب وہ پنگوڑے سے کہاں گرے؟ بولو نا۔ اور جبریل آ کر یہ خبر دے رہا ہے یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی امت میں ایسا بھی شخص ہے کہ جس کے لیے آگ ایسے گلزار بنی ہوئی ہے جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بنی ہوئی ہے۔ اب کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤ ختم نبوت۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ۔ میرے دوستو کئی دنوں تک آپ جوش میں نہ ہو، بعد میں پھر جوش میں بہت مقرر آپ کو جوش دلائیں گے، مگر میں آپ کو رسول اللہ کی حیات طیبہ کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ سنو، اب آگ جلتی رہی کتنے دن تک شعلے، اور اس میں پنگوڑا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو ابو مسلم خلانی کی ہڈیاں بھی بولو، لیکن جب راکھ ہو گئی اب اسود انسی بڑے خوشیوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا، اور اس نے راکھ کے ڈھیر کو جب ہٹایا تو دیکھا نہ تو زنجیریں ہیں نہ وہ بندھا ہوا ہے، جنت کا سفید لباس بھی پہنا ہوا ہے، اور آگے جنت کی خوراک پھل فروٹ بھی پڑے گی۔ مجاہدین ختم نبوت دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مجاہد ختم نبوت کو آگ کے اندر ایسے رکھا جیسے حضرت ابراہیم، زور سے کہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو۔ اب میں نعرہ نہیں لگواؤں گا، آپ کو میں ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں آپ کا۔ مسیلمہ کذاب نے جب خلافت صدیقی میں حضرت حبیب بن زید کو جس وقت کہا کہ میں نبی ہوں، حضرت حبیب بن زید نے تو انکار کیا، مگر انہیں جو شہادت ملی تو پہلا مجاہد ابو مسلم خولانی اور پہلا ختم نبوت کا شہید حضرت حبیب بن، زور سے کہو، اور پہلا ختم نبوت کا غازی حضرت فیروز۔ میرے دوستو جب ان کو کمر بند کے ساتھ درخت کے ساتھ لٹکایا گیا، گلے میں پھندا نہیں دیا گیا، درمیان میں مولانا الیاس چنوٹی صاحب تاریخ میں ہے کہ کمر بند اس کے ساتھ درخت کے ساتھ رسی سے انہیں لٹکایا گیا، پھر کہا گیا کہ مجھے نبی مانو۔ مسلمہ نے کہا، اس نے کہا نبی تو نبی، میں تو تجھے انسانوں میں کچھ انسان بھی نہیں سمجھتا، تو کذاب ہے۔ تو کون ہے؟ اس کی دائیں ٹانگ کاٹی گئی، اس کے بعد وہاں خون نکلتا گیا، پھر بایاں بازو کاٹا گیا، اس سے خون نکل رہا تھا، پھر اس کے بعد بائیں ٹانگ کاٹی گئی، اس سے بھی خون، بولتے رہو نا، خون نکلتا رہا، اس کے بعد اس کے دائیں بازو کو بھی کاٹ دیا گیا۔ اب شورش کے الفاظ سے کہ نہ ٹانگیں تھیں نہ بازو تھے، دل تھا اور زبان تھی، جب تک سانس تھے وہ ایک ہی نعرہ لگا رہا تھا، ختم نبوت۔ اب تو لگاؤ ختم نبوت۔ میرے دوستوں میں انہی کلمات کے ساتھ، کیونکہ بہت مقررین ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کو اپنے امیر مرکزیہ حضرت مولانا ڈاکٹر سید احمد عنایت اللہ صاحب جو حرم کعبہ میں استاد حدیث ہیں، مجھ سے آج صبح جو رابطہ ہوا بڑا عظیم رابطہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اب حرم کعبہ میں ہوں اور میری فلائٹ ہے لندن کی، آج رات آپ وہاں پر ختم نبوت کا پیغام دیں، اور میں مرزا مسرور کے قریب کسی جگہ پر لندن میں پیغام دوں گا۔ اب میرا پھر رابطہ ہوا تو وہ لندن پہنچ چکے تھے، کہو نعرہ تکبیر۔ مگر انہوں نے کہا اس جلسے میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کو خراج تحسین پیش کریں، یہ قادیانیوں کے سارے گھر ہیں، ابھی ہم بھول گئے تھے، پیچھے سے آئے، ہاں ہم رات کو گزرتے ہوئے اس سناٹے میں، اور یہ مرد مجاہد 48 سال بمائے اپنے بچوں کے یہاں رہتے ہوئے، تو نعرہ لگاؤ مولانا شبیر احمد عثمانی، زور سے کہو مولانا شبیر احمد عثمانی۔ میں نے کہا نام ہی ایسا ہے کہ اس نے تو پاکستان کے پرچم کی لہرائی کی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی
اصل وہ تھے کہ جنہیں قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کا پرچم کسی سپہ سالار سے نہیں لہراؤں گا، کسی سیاسی لیڈر سے، بولو پاکستان کا پرچم کس نے لہرایا تھا؟ میرے دوستوں، کل جو دن گزرا ہے وہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان. میں نے فوج کو اپنے ان جلسوں میں 2 ہفتے سے ہم آئے ہوئے ہیں، مولانا الیاس چنوٹی صاحب، مولانا عبدالرؤف مکی صاحب، ہمارا یہ کارواں کشمیر میں بھی جلسے ہوئے. پچھلے سے پچھلا جمعہ مظفر آباد میں جمعہ ہوا، اس کے بعد یہ قافلہ بڑھتا گیا، پھر اس کے بعد ہم گلگت بلتستان میں پھر وہاں جمعہ پڑھایا، اور اس کے بعد وہاں کی ان بلند پہاڑیوں پر جو کہ وہاں کے لوگوں نے ہمارا استقبال کیا. میں نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ آئے بھی اسپیشل اور پھر بھی زبان پہ مہر. میں نہیں میرے دوستو، انشاءاللہ بعد میں گرمانے والے آ رہے ہیں. اب سنو، میں اس موقع پر میں نے افواج پاکستان کو بھی سلام کرنا ہے. بے شک وہ ہمارے جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں، مگر اللہ نے 6 ستمبر کو جغرافیائی سرحدوں کے محافظین کے لیے یوم رکھ دیا، یوم دفاع. حضرت بتاؤ، یوم دفاع. اور 7 ستمبر کو اللہ نے یوم دفاع ختم نبوت رکھ دیا. اب یہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کون کر رہے ہیں؟ بولو. یہ بیٹھے ہیں، یہ گلدستہ یا علماء. میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور یمامہ میں گیا تھا، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مفتی شاہ صاحب نوٹ کر لیں. میں ان شہداء کے پاس جب گیا، میری آنکھیں جھک گئیں، میرے دل کے اندر بڑے احساسات پیدا ہوئے، کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ مدینے سے آنے والے صحابہ جن میں 1200 شہید تو ہوئے، مگر ان میں 55 بدری صحابہ ہیں. اس میں احد کے غازی ہیں، اس میں 25 غزوات کے غازی ہیں. بس مختصر کرتا ہوں، وہاں جب میں لبوں پہ مہر خاموشی مگر دل میں ختم نبوت کی تحریکوں کو سامنے رکھ کر بات کر رہا تھا، تو میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ آپ جب جا رہے ہیں چناب نگر تو وہاں ساری جماعتوں کے نمائندے بیٹھے ہوں گے. ان سب سے یہ پیغام دینا کہ جو 23 سال میں رسول اللہ کی حیات طیبہ میں 259 صحابہ شہید ہوئے. کتنے سال میں؟ 23 سال میں. اگر ختم نبوت کے مبارک مشن میں یہ دیکھیں، مولانا عبدالرؤف مکی صاحب تشریف لے آئے ہیں. یہ مکہ مکرمہ سے، اب ذرا ہاتھ اٹھائیں، یہ مکہ مکرمہ سے جدہ کی فلیٹ سے آئے. میں یمامہ سے ہوتا ہوا میں بھی اسلام آباد پہنچا. جب دونوں پہنچ گئے، انہوں نے کہا میں بھی اپنے عزیزوں سے نہیں ملنے جاتا، اور میں نے بھی کہا میں بھی ڈیرہ اسماعیل خان نہیں جاتا. اور ملک محبوب کی گاڑی میں بیٹھ کر ہم نے رات گزاری حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرکز زکریہ میں، اور دوسرے دن جمعہ پڑھایا مظفر آباد میں. اس وقت سے اب تک یہ پورا کارواں ختم نبوت کا چل رہا ہے، اور 9 اکتوبر کو کراچی میں آخری جلسہ ہوگا. میں حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ کے جانشین اور فرزند شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرؤف مکی صاحب جو کہ جامعہ صوتیہ کے شیخ الحدیث ہیں، ان کو اس کانفرنس کی شرکت پر مولانا شبیر احمد عثمانی کی طرف سے خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور اہلاً و سہلاً بھی کہتا ہوں. اب نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. میرے دوستو، بس ایک ہی پیغام دیتا ہوں. یمامہ کے حضرت کو جگہ دیں، آگے بیٹھ جائیں حضرت، بعد میں ان سے ملاقات. میں کیونکہ زیادہ وقت لے چکا، مقررین بہت زیادہ ہیں. سنو، آج یہ پہلی دفعہ ہے کہ حضرت نے میری بیماری کو بھی سامنے رکھا، کیونکہ 6 سٹنٹ دل میں ہیں، شوگر بھی ہے. یہ حضرت کے فرزند ارجمند اور فرزندان، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سنو پیغام، یمامہ کے شہداء 1200 شہید ہوئے، تو کس پر شہید ہوئے؟ ذات نبوت پر. کس پر شہید ہوئے؟ مجھے وہاں کھڑے ہو کر سلام جب پڑھتا رہا
تو یہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں آپ کو ان شہداء کا پیغام دیتا ہوں کہ ختم نبوت کو اپنی ذاتی مفاد میں استعمال نہ کرنا. ہاتھ اٹھا کے کہو ختم نبوت کو سیاسی اغراض میں اختیار یعنی مفاد ہو ذاتی یا سیاسی، بلکہ عہد اور حلف اٹھا کر کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ہم ناموس رسالت اور ذات نبوت کے تحفظ اور صحابہ کرام کے ناموس اور قرآن کے تحفظ کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے. اسی پیغام پر کہ جو یمامہ کے شہداء کی طرف سے جو مجھے ذہن میں آیا، میں آپ سے اٹھیں اور کھڑے ہو جائیں. عہد لینا چاہتا ہوں کہ ہم اخلاص کے ساتھ ختم نبوت کے مشن میں انشاءاللہ چلیں گے. چلو گے انشاءاللہ. پھر سنو، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ ختم نبوت کے مشن کو لے کر چلے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس کے پیچھے پشت پر ہوگا اور پھر اسے حوض کوثر کا بھی جام ملے گا. انہی کلمات کے ساتھ میں پھر آپ کو اس بات کے نعرے کے ساتھ کہ آپ آخری وقت تک بیٹھ کر تمام ہمارے قائدین کا خطاب سنیں گے. زور سے کہو نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، پاکستان، افواج پاکستان اور آئین پاکستان. زور سے کہو زندہ باد آئین پاکستان زندہ باد.